جی سرفراز احمد بھائی اپنا کیمرہ آن کر لیں. جی آن ہو گیا. السلام علیکم. جی جی سرفراز وعلیکم بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرفراز بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے ہوں, کانپور نام ہے شہر کا. جی 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 ہاں جی اس سوال وقت کریں اپنا. جی میں سوال کرنے سے پہلے کچھ 2 منٹ کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہنے والا کام نہ کرے, اس کی وجہ پھر سارے لوگ کہیں گے کافی سارے نہیں لوگ نہیں, ہیں. ایک زمانہ بریلویت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بالکل 1 منٹ لگے گا. وہ واقعہ جو ہے نا لائف سٹوری میں سنانا ہے, ادھر نہیں سنانا. سوال آپ کریں ادھر بھائی, آپ سوال کریں. سوال کریں تاکہ اپنا ٹائم ہمارا قیمتی ہے نا, جی باقی سوال لوگوں کا بھی میرا حق. یہ کہ جی سوال میرا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زمانہ ہی خدا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے, زمانہ یعنی کہ ٹائم تو مخلوق ہے جبکہ خدا تو قدیم ہے, تو یہ اپوزٹ بات حدیث میں کیسے آ گئی؟ نہیں, کوئی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا زمانہ خدا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. حدیث نمبر بخاری کا ہے, میں بتا رہا ہوں 48. میرے بھائی میں آپ کا سوال پہنچ گیا نا, بس میرا جی جواب سنیں آپ. جی ٹھیک ہے, ہاں بس جواب سنیں. مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے نمبر بھی لے لوں گا. ٹھیک ہے, میں خود بتاتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. پہلی بات ہے, یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ زمانہ خدا ہے, یہ الفاظ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. جو الفاظ ہے نا بخاری مسلم میں, وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمانہ ہوں, جب لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ فی نفسی خود ہے, کیونکہ جو وقت اور ٹائم ہے یعنی زمان اور مکان, مکان کہتے ہیں سپیس کو اور زمان کہتے ہیں ٹائم کو. ٹائم اینڈ سپیس یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں. زمانہ میں ہوں, یہ ان معنوں میں ہے کہ زمانے کا کریٹر میں ہوں, حالات و واقعات کو میں بدلتا ہوں. تو میری مشیت یعنی میری تقدیر کے فیصلے کو گالی مت دو, یہ ان معنوں میں. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں, چونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن اللہ کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ حدیث کا ترجمہ پڑھیں تو وہاں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ تعالیٰ تو سائے سے پاک ہے. تو یہ ساری باتیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آیا ہے. اب کرسی سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی فزیکل کرسی بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان معنوں میں, اور یہ جو میں آپ کو تشریح بیان کر رہا ہوں یہ سب کے نزدیک ایگریڈ اپون ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کسی بھی مکتبہ فکر کی. نیکسٹ کوسچن. لیکن وہ الفاظ ایسے تھے کہ جی جی میں نے کلیئر کر دیا نا, مجھے پتا ہے اس حدیث کو. میں جی کئی جی ایک آپ اپنا سوال کریں. جو ہے نا ایگزیکٹ الفاظ یہی ہیں, میں ہی زمانہ ہوں, یعنی حدیث قدسی میرے اللہ بھائی میں نے کلیئر کر دیا نا, آپ کو بتا جی جی دیا نا. کلیئر تو کر دیا, مثال لیکن جب وہ میں نے دے دی کہ اللہ تسلی. کا سایہ ہوگا, اس سے بڑی کیا مثال ہے یار. جی نہیں, وہ الفاظ کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے, باقی تشریح تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ریبٹل نہیں نہ کرنا, میں نے جواب دے دیا, آپ اگلا سوال کریں. اگلا سوال میرا یہ کہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور علماء کی تقریر میں بھی سنا ہے کہ قسمت کو برا نہیں کہنا چاہیے, قسمت کو برا کہنا کفر ہے. اور میں اکثر نہیں, یہ یہ کوئی نہیں ہے, میں نے یہ نہیں, یہ کوئی بری یہ بات ایسی نہیں ہے. اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے قسمت کو برا کہنا کفر ہے؟ نہیں, بالکل اس کے الٹ حدیثیں تو ہیں بخاری مسلم میں بدقسمتی سے متعلق, لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہی سوال ہے آپ کا, میں اب اس کو جواب دے دیتا ہوں. دوسرا سوال آپ کا ہو گیا. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اب وہ ملاقات آسمانوں پہ ہوئی, عالم ارواح میں ہوئی, اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی نہ آپ وہ جنت کا پھل کھاتے اور نہ ہم دنیا میں یہ ساری تکلیف کاٹتے. تو اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس بات کے اوپر تانا دے رہے ہیں کہ جو میری پیدائش سے
بھی پہلے میری تقدیر میں لکھی جا چکی بھی تھی کہ یہ معاملہ ہونا تھا. تو نبی اسلام کے الفاظ ہیں، یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یہ بات کر کے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تقدیر کی طرف منسوب کر دیا. لہذا جب کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا میری یہ بدقسمتی تھی یا میری قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا، تو یہ کہنا بالکل درست ہے. یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا. لیکن کوئی غلطی کرنے سے پہلے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ غلط کام اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ بات کریں گے تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا. ہاں، آپ نے جب وہ اختیار یوز کیا اچھائی یا برائی کے اعتبار سے، تو اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ یا تو آپ نے اچھا کام کیا یا آپ نے برا کام کیا. تو یقیناً اب وہ کام کر لیا نا، تو یہ چیز انشور ہو گئی کہ واقعی آپ کی قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ لکھا ہوا تھا تو آپ نے برا کیا، نہیں، آپ نے برا کرنا تھا، وہ اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ لیا. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کوئی شخص کیا کرے گا. تو جب کوئی کام غلط ہو جائے اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں ایسا لکھا تھا، لیکن کوئی برائی کی جسٹیفیکیشن کے طور پہ اسے نہیں کہے گا، بلکہ اللہ کے علم کے طور پہ کہے گا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی یہ میرے ساتھ یہ حالات و واقعات ہونے تھے. یہ ان مانو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی سرفراز بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ بھی یوٹیوب چینل پر چلیں، وہاں سے اسٹریم کو دیکھیں، کیونکہ دوسرے بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی. اسٹوڈیو چھوڑ دیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.